تمام ناظرین کو ریئل اسلامک ہسٹری چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مکہ مکرمہ کیسے آباد ہوا، مکہ مکرمہ میں آ کر سب سے پہلے کس قبیلے نے اپنے خیمے لگائے، اور صفا مروہ کی پہاڑیوں پر 7 چکر کیوں لگائے جاتے ہیں، اور یہ کس کی سنت کو ادا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا یہی موضوع ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل ریئل اسلامک ہسٹری پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم اور آپ رابطے میں رہ سکیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجئے۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ آپ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑ آئیں جہاں بے آب و گیا میدان اور خشک پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور سفر شروع کر دیا اور ایسی سرزمین کی تلاش میں نکلے جو وحی میں آپ کو بتائی گئی تھی۔ ناظرین، آپ سفر کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے جس مقام پر آج کعبہ معظمہ ہے۔ ناظرین، یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ ناظرین، روانہ ہوتے وقت حضرت ہاجرہ نے فریاد کی کہ اے اللہ کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی آدمی ہے نہ کوئی غمخوار، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ناظرین، کئی بار حضرت ہاجرہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے گئے۔ ناظرین، چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت ہاجرہ پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا اور بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگا۔ ناظرین، حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش اور جستجو میں 7 چکر صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے لگائے مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے رو رہے تھے۔ ناظرین، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا، اور ناظرین، اس چشمے کے پانی میں دودھ کی خاصیت تھی، یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ ناظرین، یہی زمزم کا پانی پی کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگا۔ ناظرین، اس کے بعد قبیلہ جہرم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے، اور اس قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ ناظرین، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کے لیے ایک طویل دعا مانگی۔ ناظرین، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے رب،
میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے، تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ تیرا احسان مانے۔ ناظرین، یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کی ابتدائی تاریخ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں طلب کیں، ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم کی طرف مائل ہوں اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ ناظرین، آپ کی دعا کی برکت سے لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے۔ آج کروڑہ کروڑ انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ہر دور میں کئی طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندر اور ہوائی رستوں سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور قیامت تک جاتے رہیں گے، اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے۔ شہر مکہ اور اس کے قریب میں کوئی کھیتی نہیں اور نہ کوئی باغ اور باغیچہ ہے، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں کئی قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں۔ اور ناظرین، فرط تعجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے طائف کی سرزمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی کہ وہاں سے کئی قسم کے میوے اور پھل اور کئی طرح کی سبزیاں مکہ معظمہ میں آتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ مصر، عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں کے اثرات ہیں جو بلا شبہ دنیا کے عجائبات میں سے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور دعا مانگی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب، اور میری دعا سن لے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ ناظرین، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو مکہ مکرمہ کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ آپ ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔